کراچی میں موجود ایک ایسا گھر جہاں پہ کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ تو یہ کہانی کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان روڈ کی ہے۔ یہ واقعہ 1992 کا ہے جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے کراچی کی سڑکیں بہت ہی زیادہ سنسان پڑ جایا کرتی تھی۔ تو دو دوست عمران اور علی جو کہ دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن کالج میں فنکشن کی وجہ سے وہ واپس آنے میں لیٹ ہو گئے۔ وہ دونوں رات 12 بجے کے قریب اپنے گھر واپس آ رہے تھے۔ تو جب وہ لوگ اپنے گھر کے تھوڑا قریب ٹیپو سلطان روڈ کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس سنسان روڈ پہ اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہم لوگ اس لڑکی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا اسے کوئی پریشانی ہے جو رات کے اس وقت اس سنسان جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ابھی وہ لوگ اسی بارے میں سوچ رہے تھے اور اس لڑکی کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے لیکن وہ لڑکی انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں حیران تھے کہ ابھی یہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس وقت رات بھی کافی ہو چکی تھی اور ان دونوں کو اس سنسان سڑک پر بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ تو وہ دونوں بھی وہاں سے جلد ہی اپنے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ عمران اب جس جگہ رہ رہا تھا وہاں پہ شفٹ ہوئے اسے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ تو ایک دن عمران کا کزن اس سے ملنے اس کے گھر آیا اور اسے بتانے لگا کہ تمہارے گھر کے تھوڑا دور ہی ایک پر اسرار گھر ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ تو عمران نے اس کی بات کا جواب دیا کہ نہیں، وہ اس بارے میں نہیں جانتا، جس پہ اس کا کزن کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں وہ گھر دکھاتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں عمران اور اس کا کزن اس گھر کے باہر پہنچ گئے اور اندر جانے سے پہلے عمران کی کزن نے اس کو بتایا کیا تم جانتے ہو اس گھر میں کیا ہوا تھا؟ عمران نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں ایک لڑکی کا مرڈر ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ گھر ایسے ہی بند ہے اور لوگوں کو اس گھر سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ اور عمران کے کزن نے اسے بتایا کہ جب سے یہ واقعہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تب سے اس علاقے کے لوگوں کو وہ لڑکی رات کے وقت اس جگہ پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ لڑکی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ عمران نے اپنے کزن کو بتایا کہ کچھ دن پہلے جب میں اپنے دوست کے ساتھ کالج کے فنکشن سے واپس آ رہا تھا تو ہمیں ایک لڑکی اس سڑک پر کھڑی ہوئی نظر آئی اور جب ہم اس سے پوچھنے کے لیے کہ اسے کوئی مدد چاہیے اس کی طرف آگے بڑھنے لگے تو وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ دونوں اس گھر کو دیکھ کر واپس آ گئے اور اگلے دن عمران نے اپنے کالج کے دوستوں کو اس گھر کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی اس گھر کو دیکھنے کا کہنے لگے۔ پھر ان سب لوگوں نے اس گھر میں جانے کا پلان بنایا۔ پھر کالج سے فری ہونے کے بعد عمران اور اس کے 4 دوست کالج سے سیدھا اس گھر کی طرف چلے گئے۔ جب وہ لوگ اس گھر کے باہر پہنچے تو اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ گھر ایک ویران کھنڈر کی طرح تھا اور اس کی دیواریں ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس گھر میں موجود درخت اور جھاڑیاں اس کی ویرانیت میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔ اس گھر کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بہت زیادہ عرصے سے اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہوا۔ پھر جب وہ لوگ اس گھر کے تھوڑا اور اندر گئے تو انہیں اس گھر سے بہت عجیب سی اسمیل آ رہی تھی اور وہ اسمیل ایسی تھی جیسے بہت سی جانوروں کی لاشیں سڑ رہی ہوں۔ انہوں نے جب اس گھر میں اور اندر جا کے دیکھا تو گھر کے صحن میں بہت سے جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور یہ اسمیل انہی جانوروں کی لاشوں میں سے آ رہی تھی۔ وہ لوگ یہ دیکھ کے بہت خوفزدہ ہو گئے کہ زمین پر اتنے جانور کیسے مرے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر ہمت کی اور گھر کے اندر جانے لگے۔ اس گھر میں ہر طرف مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان جالوں کو اپنے راستوں سے ہٹاتے ہوئے آگے کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ تو جب وہ لوگ ایک کمرے کے باہر پہنچے تو کمرے کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا شخص بہت زیادہ کمزور تھا اور اس کے جسم کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کی ایک سائڈ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو عمران اور اس کے دوست جب اس کمرے کے اندر جانے لگے تو وہ بوڑھا شخص ان کی طرف بہت غصے سے دیکھنے لگا اور بولا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم لوگ بہت ہی بھاری نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ سب دوست یہ سن کے بہت زیادہ ڈر گئے اور اس جگہ سے باہر بھاگے اور دیوار پھلانگ کر اس گھر کے باہر آ گئے۔ اس بات کو کچھ دن گزر چکے تھے اور اب عمران کے گھر والے رہنے کے لیے ایک اور گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ تو عمران کے والدہ کو اس گھر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس گھر میں گئی یہ پتہ کرنے کے لیے کیا وہ لوگ یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ انہیں اندر وہی بوڑھا شخص ملا اور اس بوڑھے شخص نے انہیں بہت غصے سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ گھر نہیں بیچوں گا کیونکہ میری بیٹی یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ تو عمران کی والدہ نے یہ سنا تو وہ اس گھر سے باہر آ گئی اور اپنے گھر والوں کو بتانے لگی کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے۔ عمران کا دوست علی جو کہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس گھر میں جاؤں گا، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عمران اور اس کے سبھی دوست اس رات پھر سے اس گھر کے باہر آ گئے۔ عمران کے کسی دوست کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ علی کے ساتھ اس گھر کے اندر جا سکے۔ تو علی اکیلا ہی اس گھر کے اندر چلا گیا اور اس گھر کی چھت پر جا کر ان سب کو باہر اشارہ کرنے لگا اور بولنے لگا کہ دیکھا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ بلا وجہ ہی ڈر رہے ہو۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اچانک وہ چھت سے نیچے گر گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں فریکچر ہو چکا تھا۔ عمران اور اس کے دوست بھاگ کر اس گھر کے اندر گئے اور علی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں جب علی کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ چھت کے اوپر تھا تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے اسے زور سے دھکا دیا ہو جس کی وجہ سے وہ چھت سے نیچے گر گیا، لیکن اس وقت اس کے علاوہ چھت پر اور کوئی بھی نہیں تھا تو اسے دھکا کس نے دیا۔ تو اس کے بعد عمران نے روز دن کے وقت اس گھر میں جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ برا شخص عمران پر غصہ ہوتا تھا لیکن عمران اسے کہتا تھا کہ میں بس آپ کا حال پوچھنے آیا ہوں۔ ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد جب عمران نے اس برے شخص سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو
اس نے بتایا کہ ایک دن میں اور میری بیوی ایک شادی پر گئے تھے اور میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی، تو ان کا ایک نوکر تھا جس نے اس برے شخص کی بیٹی کو قتل کیا اور گھر سے سارے پیسے اور زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس برے آدمی نے بتایا کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے اس گھر کے اوپر ایک اور فلور بنانے کے بارے میں سوچا، اور جب وہ کام شروع کیا تو کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی مزدور اوپر سے نیچے گر جاتا اور زخمی ہو جاتا۔ پھر ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے انہیں اس گھر کا کام روکنا پڑ گیا۔ اس دن وہ برا شخص اور اس کی بیوی کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور سب مزدور گھر پر کام کر رہے تھے، اور جب وہ لوگ باہر سے واپس آئے تو سب مزدور زمین پر گرے ہوئے تھے، وہ سب مر چکے تھے، اور پھر ہاسپٹل سے پتہ چلا کہ ان سب مزدوروں کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ عمران بھی یہ سن کے خوفزدہ ہو گیا اور پھر وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد جب عمران کا کالج ختم ہوا تو وہ باہر کے ملک چلا گیا، اور جب وہ کچھ سال بعد واپس آیا تو وہ گھر ٹوٹ چکا تھا اور وہ برا شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ عمران نے آس پاس کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ برا شخص مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ لوگ اپنا کام اس گھر میں شروع کرواتے تھے تو ان کا بہت ہی بھاری نقصان ہو جاتا تھا، اور تب سے یہ گھر ایسے ہی ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کی ویڈیو؟ یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔